میرے امام نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستاں ہے۔ اور نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے کہا تھا ایک بار جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اس دور کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام آنکھ کھولتے ہیں کہ جب زندگی کا شعور نہیں تھا۔ سید خورشید گیلانی کا شعر بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ کہتے ہیں خیرت کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی۔ خیرت کہتے ہیں عقل کو، جنوں کہتے ہیں جذبات کو۔ خیرت کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ زندگی گزارنے کے سلیقے سکھائے تو میرے رسول نے سکھائے۔ میں آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا، کسی وجہ سے ہم تاخیر سے پہنچے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دور کے اندر آنکھ کھولتے ہیں کہ جب انسانی قدریں زوال پذیر تھیں، اور میرے رسول نے گفتار کے ساتھ لوگوں کو دین نہیں دیا بلکہ کردار کے ساتھ لوگوں کو دین دیا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، محبوب فرما دیجئے، محبوب اگر آپ اتنے ترش روح ہوتے یا سخت مزاج ہوتے تو اتنے لوگ کبھی بھی آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ عرب کا معاشرہ ہے، غلام کا جو آقا کے ساتھ تعلق ہے، بغیر اجازت کے اگر غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس بات پہ کوڑے برساتا۔ وہ کہتا حضرت چمڑے کا جوتا تھا، دھوپ میں پڑا رہتا تو خراب ہو جاتا، میں نے تو اٹھا کے چھاؤں میں رکھا۔ وہ کہتا تو اتنا متکبر سرکش اور باغی ہو گیا ہے، تو نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ صرف اتنی سی بات پہ آقا غلام کو کوڑے مارتا کہ تو مجھ سے اجازت طلب کیوں نہیں کی۔ اس دور کے اندر ایک حبشی غلام ہے، ہونٹ بڑے بڑے ہیں، آنکھیں بڑی ہیں، رنگ کالا ہے، نام بلال ہے۔ آقا اس کو گندم دیتا ہے، اس کا آٹا تیار کرو۔ 2 کلو گندم میں آٹا تیار کرنا تھا۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھیں، بلال کو شدت کا بخار تھا، ابھی ایمان لے کے نہیں آئے۔ بخار کی وجہ سے بدن چور تھا، تھکاوٹ تھی، اور سردیوں کی ٹھٹھرتی رات میں جب چادر کی بکل ماری تو اونگ آ گئی۔ آقا پہنچا کہ غلام نے آٹا تیار کر دیا ہوگا، لیکن جب اس نے آ کے دیکھا کہ گندم تو ویسے پڑی ہے تو آقا کو جلال آیا۔ اس نے کہا بلال میں نے تجھے گندم دی تھی کہ آٹا تیار کرنا ہے، یہ کیا کیا؟ تم نے آٹا ہی نہیں بنایا۔ وہ کہنے لگا حضرت مجھے بخار تھا، میں نے چادر لی تو مجھے گرمائش ملی تو مجھے اونگ آ گئی۔ تو آقا کہتا ہے تیری سزا یہ ہے کہ پہلے 2 کلو گندم کا آٹا تیار کرنا تھا، اب 5 کلو گندم کا آٹا تیار کرنا ہے۔ پہلے تو نے بند کمرے میں چکی چلانی تھی، اب تو نے باہر کھلے صحن کے اندر چکی چلانی ہے۔ یہ سزا ملتی ہے۔ بلال چکی چلاتے ہیں تو بتقاضۂ بشر نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے کراہنے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بلال دروازہ کھولتے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے جو کراہتا ہے؟ کہا آپ کو کوئی کام؟ کہا ویسے ہی میں نے محبت کے ناطے میں پوچھ لیا۔ کہا میرے آقا نے مجھے سزا دی ہے، میں نے آٹا تیار کرنا ہے، شدت کا بخار ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میری زبان سے آواز نکل رہی ہے۔ خیر وہ چلا گیا۔ بلال نے دل میں کہا لوگ آتے ہیں درد پوچھتے ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا، اور گزر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بلال کہتا دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ شخص گرما گرم دودھ کا پیالہ لیے کھڑا تھا۔ کہا بلال یہ دودھ پیو۔ کہا دودھ تو پی لوں لیکن میری چکی کون چلائے گا؟ کہا آج تیری چکی میں چلاؤں گا۔ کہا چکی بعد میں چلانا، پہلے اپنا نام تو بتا۔ جہاں پہ غلام بغیر اذن کے آقا کے جوتے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور تو میری چکی چلانے کے لیے تیار ہے، پہلے اپنا نام تو بتا۔ کہا بلال نام پوچھتے ہو تو دنیا محمد کہہ کے بلاتی ہے۔ اس دور کے اندر میرے رسول نے اپنے کردار کے ساتھ دین پیش کیا۔ جب طائف کے بازاروں میں گئے، جا کے پیغام حق دیا، انہوں نے انکار کر دیا، کہا تیری بات کو نہیں مانتے۔ کہا نہیں مانا تمہارا مقدر، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ اپنے تک مخفی رکھنا، مکہ والوں کو نہ بتانا۔ وہ تو پہلے ہی نہیں جینے دیتے، اور اگر ان کو پتہ چلے گا تو وہ تو اور بھی زیادہ مخالفت کریں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہے، ہم چھپاتے پھریں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں وہاں سے نکلا تو انہوں نے 2 رویا کتاروں کے اندر اپنے جوان کھڑے کیے۔ یار مجھے دین کے نام پہ پتھر نہیں مارے گئے،
مجھے ذرا سا تانا ملے تو میں اپنا رستہ تبدیل کر دوں، مجھے کوئی مخالفت کے حالات پیدا ہوں تو میں اپنا مشن بدل دوں، میرے لیے مخالفت مقاومت کے حالات پیدا ہوں تو میں ہدف تبدیل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول کہتے ہیں میں طائف کے بازاروں سے گزرتا تھا تو 2 رویا قطار وہاں پہ بنی جوانوں کی، اور وہ مجھے پتھر مارنے لگے، اتنے پتھر مارے کہ میرے نبی کے بدن سے لہو رسنے لگا، پھر وہ رستہ اتنا بہا کہ حضور کے جوتے بھی خون سے تر ہو گئے۔ یار وہ پتھر تھے، وہ نیزہ نہیں تھا کہ لگا اور خون بہنے لگا، کتنے پتھر پہ پتھر لگے ہوں گے کہ میرا نبی کا جسم بھی پھٹ گیا۔ وہ بدن جس کی قسمیں رب قرآن کے اندر کرے، وہ ریشم سے زیادہ نازک بدن، وہ ید اللہ والے ہاتھ، علم نشرہ کا سینہ، ازرمیت کے بازو۔ حضور فرماتے ہیں خون بہنے لگا، جوتے لہو سے تر ہو گئے، صحابہ آگے بڑھے، حضور ان کے خلاف بد دعا بول دیں، عذاب کے فرشتے حاضر خدمت ہوتے ہیں، حضور آپ ایک بار منہ سے کوئی جملہ نکالیں، اتنی بلندی پہ لے جا کے پلٹیں گے، زمانے پہ ان کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب صحابہ نے بھی پہم تقاضا کیا، حضور نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ منتظر تھے کہ ابھی ان پہ پتھر اتریں گے، آگ برسے گی، لیکن میرے رسول فرماتے ہیں اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، اگر مجھے جان لیتے مجھے پتھر نہ مارتے، میری بات کو تسلیم کرتے۔ یار فاقے کاٹے میرے رسول نے۔ آپ نے زمانے پہ بڑے بڑے لیڈر دیکھے ہوں گے، خود تو جناب بلٹ پروف گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں اور کارکن بیچارے برستی گولیوں کے آگے کھڑے ہیں، خود تو اے سی والی گاڑی کے اندر اور کارکن بیچارے کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر، اور خود وہ پیٹ بھرا ہے لیکن کارکن فاقے کھاتے ہوئے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ زمانے پہ آپ نے ایسا لیڈر نہیں دیکھا ہوگا۔ جب خندق کھوتے کھوتے صحابہ کو ڈر ہوا کہ ہماری کمر دوری نہ ہو جائے تو انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے اس ڈر سے کہ پیٹ پیچھے کمر کے ساتھ چپک گئے تھے اور مزید خندق نہیں کھودی جاتی تھی۔ صحابہ نے کہا او حضور کو جا کے بتاتے ہیں، حضور مزید خندق نہیں کھودی جاتی، ہمارے لیے کوئی سدے باب کریں۔ جب صحابہ آئے اور انہوں نے آ کر کے بتایا حضور دیکھیں بھوک کی شدت کی وجہ سے ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، میرے رسول نے چادر ہٹائی، زمانے نے دیکھا میرے رسول کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ صاحب گفتار کے ساتھ دین پیش نہیں کیا، میرے رسول نے کردار کے ساتھ دین پیش کیا، محبت دے کر کے لوگوں کو قریب کیا۔ وہ بڑھیا جو اپنا سب کچھ سمیٹ کر کے مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی اور اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کبھی کسی سے کہتی تھی کبھی کسی سے کہتی تھی مجھے فلاں جگہ تک پہنچا دو، کوئی اس کی بات نہیں مانتا تھا۔ اتنی دیر کے اندر میرے رسول آئے، قبل اس سے وہ بڑھیا بولتی، حضور وہ گٹھری اٹھا کے کندھوں پہ رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اماں آپ نے جانا کہاں پہ ہے؟ اللہ اکبر، کا فلاں جگہ پہ جانا ہے، حضور ساتھ چلتے ہیں، ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی ہے، حضور بھی جا رہے ہیں، اور کہنے لگی کہ میں مکہ اس لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ سنا ہے یہاں پہ کوئی جادوگر کوئی لٹیرا آیا ہے اور لوگوں کا دین مان اجاڑتا ہے، ایسا نہ ہو ساری زندگی لات اور عزا سے وفاداری کی اور آخری عمر کے حصے کے اندر میں دھوکہ کھا جاؤں۔ جب میں کسی جگہ پہ جاؤں گی تو وہ مجھ سے پوچھیں گے اپنا شہر چھوڑ کے کیوں آئی ہے، تو میں ان کو بتاؤں گی کہ وہاں پہ کوئی جادوگر آیا ہے، تو وہ میرے وطن کے بارے میں اچھے خیال نہیں رکھیں گے، تو مجھے اپنا نام تو بتا۔ جب میں ان کو کہوں گی کہ وہاں پہ جادوگر رہتے ہیں تو یہ بھی بتاؤں گی تیرے جیسے سونے نوجوان بھی رہتے ہیں۔ تو حضور مسکرا کے بولے اماں جس جادوگر سے تو بھاگ کے جا رہی ہے وہ جادوگر میں ہی ہوں۔ اس نے کہا اگر یہ جادو ہے تو پھر میرے پہ چل گیا، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ یار کچھ منافق تو وہ تھے کہ جن کو صرف اللہ اور اللہ کا رسول جانتا تھا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک منافق وہ تھا جس کو مدینے کا بچہ بچہ جانتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سلول۔ اس کے اپنے بیٹے حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے حضور اجازت نہیں دیتے؟ کہا کس چیز کی اجازت؟ کہا باپ کا سر کاٹتے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا حضور آپ کے بارے میں ہجب کرتا ہے، آپ کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے، چاہے جائے کہ باپ باریش ہو، باپ سفید داڑھی والا ہو اور پھر اولاد اس کو تانے دیتی پھرے۔ میں کہتا ہوں ہم تو عقیدت مند لوگ ہیں، ہم پیر کے ہاتھ چومتے ہیں، ہم استاد کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، اور یقیناً با ادب خون کا یہ وتیرہ ہے، وفا شعار خون کی یہ علامت ہے۔ جس استاد نے زمین سے اٹھایا اوج ثریا پہ پہنچایا،
ادب کا تقاضا ہے کہ اس کے ہاتھ چومے جائیں۔ جس پیر نے قربت الہی دی اور گناہوں سے نکال کے رب کی چوکھٹ پہ لا کے بٹھا دیا، یہ وفا کا تقاضا ہے کہ اس کے ہاتھ چومے جائیں۔ لیکن یار ہمارا پیٹ پالنے کی خاطر جس کے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے اس باپ کے ہاتھ نہ چومے جائیں، یہ بھی تو ادب کا تقاضا ہے۔ کہا نہیں، جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے۔ چلے گئے۔ خیر بعد میں اس کا انتقال ہو گیا، دوبارہ بیٹے آئے، حضور ہمارا باپ مر گیا ہے تو کیا آپ چادر نہیں دیتے کہ ہم اپنے باپ کو کفن دے لیں؟ اللہ اکبر۔ دل کے اندر خیال تھا کیوں دیں گے، ساری زندگی تو مخالفت کی۔ آپ مجھے آ کے بتائیں جناب، باہر ایک شخص اتنی لمبی زبان کر کے آپ کو گالیاں دیتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیاس لگ جائے جس نے مجھے گالیاں دی ہوں، اور میرے پاس پانی پڑا ہو اور وہ آئے جناب پانی، تو میں تو کہوں گا اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، میں پانی کیوں دوں؟ اور دل کے اندر خیال تھا کہ حضور چادر کیوں دیں گے؟ ڈرتے ڈرتے جھجکتے آئے، حضور ہمارا باپ مر گیا ہے، آپ چادر نہیں دیتے، باپ کو کفن دے دیں۔ حضور نے کندھوں سے مزمل والی کملی اتار کے عطا کر دی، جا کر کے باپ کو کفن دیا، جنازہ تیار تھا، پھر آئے، حضور ہمارے باپ کا جنازہ تیار ہے، آ کے پڑھا نہیں دیتے؟ اور دل کے اندر خیال تھا پہلے چادر تو دے دی، اب جنازہ کیوں پڑھائیں گے؟ صحابہ کو حضور فرماتے ہیں صحابہ باقی تبلیغ بعد میں کریں گے، پہلے ان کے باپ کا جنازہ پڑھ لیں۔ حضور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آتے، صاحب پتہ نہیں کس کو دیکھا کس کا کلمہ پڑھا۔ ہمارا دین اتنا تنگ نظر نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کفر کے فتوے دیتے چلے جائیں، ہم نے تو اپنے دین کا راستہ ہی تنگ کر دیا۔ ایک ہندو رائٹر ہے سوامی لکشمن پرساد، اس نے ایک کتاب لکھی تھی عرب کا چاند، اس کے پہلے صفحے پہ اس نے لکھا، اس نے کہا جب میں نے یہ کتاب لکھی تو مجھے کسی نے پوچھا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس نبی کے سیرت کے جب تو نے روشن پہلو دیکھے تو تیرا جی نہیں چاہا کہ تو مسلمان ہو جائے؟ تو اس نے کہا ہاں میرا جی چاہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب میں مسلمانوں کے موجودہ رویے کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں کافر ہی ٹھیک ہوں۔ میں کہتا ہوں جب لوگوں کو مسجد میں آ کے اپنی آخرت سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر ہو تو اس قوم کی حالت نہیں بدلتی۔ اللہ اکبر، مجھے دیکھنا ہوگا، آپ کو بھی اپنے اندر اترنا ہوگا۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد حیف، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم کوئی عام لوگ ہیں؟ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو نبیوں کا امام ہے۔ 12 نبیوں نے آرزو کی، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان و رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم آنکھ گلے خندہ چے رنگو بو دارد، کہ مرگے ہر چمنے آرزوے او دارد۔ 12 نبی آرزو کرتے ہیں اللہ نبوت کا تاج لے لے، اس نبی کا امتی پیدا کر دے۔ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی روزے نہیں رکھے، ہم نے تو کوئی منتیں نہیں مانی، ہم سوئے تھے مقدر جاگے۔ باپ مسجد سے مؤذن کو بلا کے لایا، اس نے آ کے کان میں اذان دی، بشارت دی، کہا میاں مبارک ہو تو محمد عربی کا غلام بن کے آیا ہے۔ میرے استاد گرامی جھوم کے ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ یہ تو مقدر ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفاں اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اللہ اکبر کا حضور ہمارے باپ کا جنازہ تیار ہے، آپ آ کے پڑھا نہیں دیتے؟ صحابہ کو کہتے ہیں باقی تبلیغ بعد میں کریں گے، پہلے ان کے باپ کا جنازہ پڑھ لیں۔ حضور جنازہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں اور پھر جنازہ پڑھانے کی بعد صحابہ کی جانب رخ کر کے کہتے ہیں صحابہ میں جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو جبریل آ گئے اور آ کے کہنے لگے محبوب اللہ فرماتا ہے یہ اتنا ازلی بدبخت ہے، آپ 70 بار بھی دعائے مغفرت کریں میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر اللہ کہہ دیتا آپ 70 بار دعائے مغفرت کریں میں اس کو معاف کر دوں گا، کہا خدا کی عزت کی قسم میں 70 بار اس کا نماز جنازہ پڑھا دیتا۔ اور پھر اس کو قبر کے اندر اتارا گیا، حضور تاخیر سے پہنچے، کہا باہر نکالو، باہر نکالا گیا۔ حضور نے زبردستی اس کا منہ کھولا، کفن کی تنیاں کھولی،
اور انگلی کے ساتھ زبردستی اس کا منہ کھولا۔ چرخے کوہن نے ایسا منظر دیکھا نہیں تھا، حوریں بھی جنت سے جھانک رہی تھی، غلمان جنت بھی جھانک جھانک کے دیکھ رہے تھے۔ بار الہ تیری قدرت کے عجیب ہی تماشے ہیں، صحابہ بھی حیرت زدہ ہیں۔ حضور اپنی انگلی سے اپنا لعاب نکال کے اس کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں۔ صحابہ کھڑے، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا شاید اللہ اس لعاب کی برکت سے اس کو معاف کر دے۔ 1400 منافق موقع پہ کھڑا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے رسول تو یہ دین لے کے آئے تھے، کردار والا دین پیش کیا تھا۔ حضور صلی اللہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں اور ایک شخص آتا ہے، بدو دیہاتی ہے، اور وہ مسجد کے اندر پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ آج میرے سامنے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے آئے اور سردی کا موسم ہو، اس نے لائٹ کا بٹن نیچے کرنا تھا، غلطی سے پنکھے کا بٹن نیچے ہو گیا۔ یار وہ پاگل تو نہیں ہے کہ سردی میں پنکھا چلائے گا، لیکن غلطی سے نیچے ہو گیا۔ تو پھر 8-10 مبلغ تو کھڑے ہوتے ہیں جو اسے تبلیغ کرتے ہیں۔ میرے سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہم نے تو اپنی جگہ بھی منتخب کر کے رکھی نا، یہ میری جگہ ہے، یہ فلاں کی جگہ، یہ میری جگہ پہ کوئی اور آگے بیٹھا تو بیٹھے کیوں؟ حضور کے پاس ایک شخص آتا ہے، نام ہے اسود۔ اسود عربی میں کہتے ہیں کالے رنگ کو، حجر اسود کو بھی حجر اسود اس لیے کہتے ہیں، وہ کالے رنگ کا پتھر ہے۔ وہ حضور کے پاس آتا ہے، حضور اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور جنت کی بشارت دے دیتے، چھوٹی بات تھی۔ حضور جہنم سے رہائی کا پروانہ دے دیتے، کوئی معمولی بات تھی۔ لیکن کامل حکیم وہ نہیں ہوتا جو صرف مرض کی تشخیص کرے، کامل حاذق حکیم وہ ہوتا ہے جو مرض کی تشخیص بھی کرے اور پھر اس کا علاج بھی کرے۔ حضور جانتے تھے کہ بیچارہ ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا ہے، اور حضور نے فرمایا اگر تو ایمان لے آئے تو جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تمہیں ملے گا۔ اگر اتفاق سے تو پہلے آ گیا، تو پہلی صف میں بیٹھے گا، وہ لیٹ آئے وہ پچھلی صف میں بیٹھیں گے، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ وہ تمہیں اٹھا کے پیچھے کر دیں۔ میرے رسول تو یہ دین لے کے آئے تھے، لیکن آج افسوس کہ ہم نے اپنے مذہب کا دائرہ اتنا تنگ کر دیا کہ ہم لوگوں کو کافر بناتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور کے سامنے کافر کا جنازہ جاتا ہے، حضور زاروں کی طرح روتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور کافر ہے، کہا اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ میں کلمہ پڑھا کے اسے مسلمان کیوں نہیں کر سکا۔ یار آج بھی کیا ہم نور و بشر پہ جھگڑے کریں گے کہ جب ہمارے اسلام کو جو ہے وہ لوگ تکلیف پہنچا رہے ہوں، اور امت مسلمہ کی جو انفرادی طاقت ہے آج سے پہلے کبھی بھی اتنی نہیں ہوئی، 1 ارب 60 کروڑ کے قریب ہماری تعداد ہو رہی ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ 56-57 اسلامی ملک ہیں، لیکن اتنی انفرادی طاقت کے باوجود کوئی میرے پیغمبر کی توہین کر دے، کوئی میرے قرآن کو آگ لگا دے، تو میاں پھر مجھے اپنے اندر اترنا ہوگا، آپ کو اپنے اندر اترنا ہوگا۔ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، دل کے اندر کلمے کا نور نہیں اترا۔ میرے رسول تو کردار کے ساتھ دین پیش کرتے ہیں۔ وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، یار وہ ام المساجد تھی، مساجد کی ماں تھی، اور میرے نبی سے بڑا معلم بھی کوئی زمانے پہ آئے گا؟ صحابہ دوڑے کہ اس کو اٹھائیں، حضور اشارہ کرتے ہیں بیٹھ گیا ہے نا اب کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا، حضور نے اشارہ کیا، وہ قریب آیا، کہا میاں یہ مساجد ہیں، یہ بولو براز کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بس اتنی بات کی اور کوئی تبلیغ حضور نے نہیں کی۔ وہ واپس اپنے قبیلے میں پلٹا، سارے قبیلے کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا لوگو خدا کی عزت کی قسم، میں نے آج سے پہلے ایسا معلم نہیں دیکھا، میں نے آج سے پہلے نہ ایسا مبلغ دیکھا نہ ایسا مدرس دیکھا کہ میں ان کی عبادت گاہ کے اندر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا۔ حدیث کے لفظ ہیں وَلَا دَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، نہ انہوں نے مجھے مارا نہ انہوں نے مجھے جھڑکا، پورے کا پورا قبیلہ حضور کے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ہم تو اس دین کو مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یار میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا لہجہ بھی ٹوٹا ہوا، وقت بھی مختصر، باتیں بھی بے رنگ، لیکن آپ سننے کے لیے بیٹھے تو مجھ سے تو پنکھے کا شور بھی برداشت نہیں ہوا، میں نے وہ بھی بند کروا دیا۔ لیکن مجھے بتائیں جہاں پہ سننے والے ابو بکر و عمر بیٹھے ہوں، عثمان و علی بیٹھے ہوں، اور تبلیغ کرنے والے آمنہ کے لال بیٹھے ہوں، اس محفل کی روت نرالی نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے کہ بدو دیہاتی خاتون آتی ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، اگر آپ میری یہ بات سمجھ لے تو میں سمجھوں گا کہ جو پیغام میں نے آپ کو دینا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ایک بدو دیہاتی خاتون آتی ہے،
آ کے اشارہ کرتی ہے, کہتی ہے میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. حضور فرماتے ہیں کہو. وہ کہتی ہے یہاں پہ نہیں کرنی, باہر کھلے صحن میں کرنی ہے. حضور منبر چھوڑتے ہیں, اس کی باتیں سننے کے لیے چلے جاتے ہیں. یار آج پیر سے ملنے غریب مرید آئے تو اسے کہا جاتا ہے اتنی بار استغفار پڑھو, اتنی بار یہ وظیفہ پڑھو, نکر کے اندر لگ کے بیٹھ جاؤ, پیر صاحب آئیں گے, ملاقات ہوگی. ایک لمبی چمکتی ہوئی گاڑی کے اندر امیر مرید آئے تو پھر باہر گیٹ پہ نکل کے کہتا ہے جناب آپ کیوں آئے, آپ پیغام بھیج دیتے میں ہی آ جاتا. آمنہ کے لال سے بڑا پیر بھی کوئی زمانے پہ آئے گا. اور یہاں تو پیر سے مسافے کے شوق کے اندر اگر کسی مرید کا پاؤں پیر کے پاؤں پہ آ جائے تو پیر تھپڑ مار دیتا ہے کہ تو اتنا گستاخ ہے کہ پیر کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا. وہاں ذرا پلٹ کے جائیے گا, وادی عرب کے اندر میرے رسول گزرتے ہیں اور کسی کا پاؤں میرے رسول کے پاؤں کے اوپر آتا ہے, حضور کوئی بات نہیں کرتے, اور جس کا پاؤں آیا وہ بھی صحابی خود اپنے اندر اتر کے شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں نے حضور کے قدم کے اوپر قدم رکھ دیا, آج تو میرے لیے کوئی وعید اترے گی, کوئی عذاب کی آیتیں اتریں گی. رات کا وقت تھا, گھر جا کے لیٹ گئے, بے چینی کے اندر نیند نہیں آتی کہ کہیں کوئی عذاب کی آیتیں نہ اتر جائیں. فجر کا وقت ہوتا ہے اور حضور نماز کے فوراً بعد پیغام بھیج دیتے ہیں. وہ ڈرنے لگتے ہیں کہ ادب کی آیات اتر چکی ہوں گی اور میرا نام لے کے رب نے کوئی عذاب کی آیت اتاری ہوگی. اور جب وہ آتے ہیں تو حضور 3 اونٹ مال سے لدے ہوئے اس کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار تو کل گلی سے گزر رہا تھا, میرا پاؤں تیرے راستے کے اندر رکاوٹ بنا, تجھے تکلیف ہوئی ہوگی, یہ اونٹ لے لے, مجھے معاف کر دے. یہ میرے پیغمبر کا اسلوب ہے. اور یہاں پہ کیا ہے, معاملہ ہی الٹ ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. حضور فرماتے ہیں کرو. کہتی یہاں پہ نہیں کرنی, باہر کھلے صحن میں کرنی ہے. حضور منبر چھوڑ دیتے ہیں, اس کی باتیں سننے کے لیے چلے جاتے ہیں. یار توجہ چاہوں گا, وہ پاگل خاتون تھی, اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا. راوی نے لکھا کیا روزے کا مسئلہ پوچھنا تھا, امور خلافت پہ بات کرنی تھی, کیا کوئی نماز کا مسئلہ پاگل نے کیا باتیں کرنی ہوتی ہیں. حضور سے مخاطب ہو کے کہتی ہے حضور یہ مجھے پاگل پاگل کہتے ہیں, ان کو کہیں نا مجھے نہ کہیں کریں. حضور کہتے ہیں میں منع کر دوں گا, کوئی نہیں کہے گا. حضور یہ مجھے پتھر مارتے ہیں, ان کو منع کریں نا مجھے نہ مارا کریں. ایک تو ہی تے ہے میری آساں دا سہارا, 10 کنوں کراں یاد جے تینوں نہ کراں میں. اور مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. اور کسی نے قلم توڑ دیا تھا, اس نے کہا آساں دے بوئے کھول دے, درداں دے ورکے تھول دے, دکھاں دے جکڑ جول دے, اکھائیں چو ہنجو ڈول دے, لوں لوں دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے. غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں, وہمہ چ ڈوبدا جا رہے ہیں, دسا نہ چنہ تارے ہیں, رائیاں تو پچھ پچھ ہا رہے ہیں, جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے. سوچاں پکاندہ جاونا, من وچ بٹھاندہ جاونا, کر لیا کرینہ انج دا ہونا مدینہ انج دا. ویلے نے ڈاڈے یا نبی, پلے نہیں ساڑے یا نبی, امتی تو ہاڑے یا نبی, بیٹھے تو راڑے یا نبی. ہجران دے پھنیر شوک دے, موڑ موڑ کے ایہو کوک دے, آون مراداں پاک کے, قسمت لے جاون تھک کے, بے جاون جس دم تھک کے. اکھ ذرا کو لگ جاوے, ہوا ذرا کو وگ جاوے, خواباں چ پھیرا پا کے, مکھڑے تو کملی چاہ کے, آقا آکھن آ کے, آئیو دورو چل کے, ہو کے سلیم پر کے, الفت دے ڈاپو تر کے, دل نو آنند آ گیا, سانو پسند آ گیا. اللہ اکبر. حضور کے پاس آ کے کہہ رہی ہے حضور یہ مجھے پاگل پاگل کہتے ہیں, ان کو منع کریں نا, مجھے نہ کہا کریں. حضور کہتے ہیں میں منع کر دوں گا, کوئی نہیں کہے گا. خیر اس نے گھنٹوں باتیں کی. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا, جی چاہتا تھا اس کی گردن کاٹ دوں. حضور کا قیمتی وقت, اس کی بے تکی سی باتیں, حضور کا نازک بدن, عرب کی کڑکتی ہوئی دھوپ, لیکن کر کچھ نہیں سکتے تھے. حضور اپنی مرضی سے کھڑے تھے. کاش آپ اس جملے کو سنیں سمجھیں. حضرت عمر کہتے ہیں جی چاہتا تھا اس کی گردن کاٹ دوں, لیکن کر کچھ نہیں سکتے تھے. حضور اپنی مرضی سے کھڑے تھے. اعظم چشتی مرحوم قلم توڑ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں آقا دے دوارے اتے غلامہ دیاں ٹولیاں. آقا دے دوارے اتے غلامہ. آپ اگر کوئی گیا ہے تو وہ تو زیادہ سمجھے گا, اور جو نہیں گیا میری دعا ہے اللہ اسی سال حضور کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے. جب بندہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, کوئی عربی کے اندر اپنے دکھڑے سنا رہا ہے, کوئی اجمی کے اندر اپنے دکھڑے سنا رہا ہے, کوئی اردو کے اندر کہہ رہا ہے, کوئی پشتو کے اندر کہہ رہا ہے, اور جس کو بولنا نہیں آتا وہ ایسے ہی وہاں پہ کھڑا ہے.
اور بندہ سمجھ رہا ہے کہ ساری رحمتیں میرے اوپر ہی اتر رہی ہیں اور ساری توجہ کا مرکز میں ہوں. تو اعظم چشتی مرحوم کہتے آقا دے دوارے اتے غلامہ دیاں ٹولیاں ایک پیا سن دائے لکھاں دیاں بولیاں. اللہ اکبر. تو حضور کہتے میں منع کر دوں گا آج کے بعد کوئی بھی نہیں کہے گا. جب وہ خود باتیں کر کے تھک گئی تو کہنے لگی اچھا میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں کہ چلو تم جاؤ. وہ بھی جانے لگی. حضرت عمر کہتے ہیں میں قریب ہوا, میں نے کہا حضور شاید آپ جانتے نہیں اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے. جس کے پاس کھڑی ہوتی ہے گھنٹوں بیت جاتے ہیں اس کی باتیں ختم نہیں ہوتی. حضور پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا. حضور مسکرا کے بولے عمر جس کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں. پیچھے سے اشارہ کیا کہا بڑھیا جب تیرے دکھ درد زیادہ ہو جائیں مدینے کی جس گلی کی نکر پہ کھڑا کر کے چاہو محمد عربی کو سنا لینا. میرے رسول تو یہ دین, ہم محبت کے ساتھ لوگوں کو قریب کریں. صاحب دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا, نیکی کا جو ہے وہ انداز بدلتا ہے, نیکی کا معیار نہیں بدلتا. میری گفتگو لمبی نہ ہو, پہلے ہم تاخیر سے پہنچے لیکن میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کل جب یہاں پہ آئیں گے تو بر وقت بر موقع یہاں پہ علامہ مجتبیٰ مصطفی صاحب کا شیریں بیان آپ کو سننے کے لیے ملے گا. اور اگر آپ دعوت بھی دیں لوگوں کو تو یہ جو ایک کام یہاں پہ حلقہ حافظ آباد نے جو یہاں پہ ایک منظم طریقے سے روایتی محافل سے ہٹ کر کے جو لوگوں تک محافل کا اصل مقصد ہے اور جو حضور کی سیرت کا پیغام ہے وہ دینے کا ارادہ کیا, تو جو کام ان نے کیا انشاءاللہ وہ بھی پورا ہوگا. جو جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے اگر ایک ایک دوست کو دعوت دیں اور ہر بندہ یہ نیت کرے کہ کل میں اپنے ساتھ ایک بندہ اور لے کے آؤں گا تو کتنے اچھے انداز کے اندر کتنے لوگوں تک پیغام پہنچے گا. اور پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک, بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی, شبنم آفشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز, اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی, آسماں بھی سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ ادارۃ المصطفیٰ نے جو ہے وہ 25-30 سال قبل جو خواب دیکھا تھا کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا, اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں, فردوس میں جا کر دم لینا. الحمدللہ اگر آپ اپنے ساتھ ایک ایک بندہ بھی اور لے کے آئیں گے تو پیغام محبت اور پیغام اس رسول کانفرنس کے نام سے جو آپ تک سبق پہنچے گا وہ دور دراز تک پہنچے گا. تو میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کہ یاد رکھیے گا نیکی کا انداز بدلتا ہے, نیکی کا معیار نہیں بدلتا. مثال کے طور پہ آپ کے پاس سخت گرمی کے اندر کوئی مہمان آیا تو آپ نے اسے ٹھنڈا میٹھا مشروب دیا تو اس کے دل کے اندر خوشی ہوئی تو اللہ نے اس کی خوشی کے بدلے میں آپ کو ثواب عطا کیا. اور اگر کوئی ٹھٹھرتی ہوئی سردی کے اندر آپ کے پاس مہمان آئے تو آپ اس کے سامنے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب رکھ دیں, کام تو وہی ہے جو پہلے کیا تھا لیکن اب ثواب نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ اس مومن کے دل کے اندر خوشی داخل نہیں ہوگی. ہاں اب چونکہ ماحول کا تقاضا ہے کہ آپ گرم چیز اس کو پیش کریں, پھر وہ خوش ہوگا تو اللہ آپ کو ثواب دے گا. یار میں اگر سوچنے بیٹھوں کہ زمانے پہ اتنے دکھ ہیں, میں ایک نحیف کمزور شخص ہوں, میں کیسے سارے دکھوں کو سمیٹ دوں گا, تو بڑا مشکل ہے. لیکن میں سفر کرنے کے لیے گاڑی میں نکلتا ہوں اور میں راستے کے اندر دیکھتا ہوں کہ ایک شخص خستہ حال بیٹھا ہے, اس کے لباس سے اس کی مفلسی کا اندازہ ہو رہا ہے اور یہ عقل اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ یہ بندہ مفلس ہے. اور اس نے یہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ جانا تھا کسی قریبی علاقے میں, کرایہ کتنا تھا 100 روپیہ. میرے اندر اتنی استطاعت تھی کہ میں 100 ادا کر دیتا. یار جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کنڈکٹر کو اشارہ کیا کہ میاں وہ جو فلاں شخص بیٹھا اسے کرایہ نہ لینا, اس کا کرایہ میں دوں گا, اس کا کرایہ جو ہے وہ میں اس کو دوں گا. اور جب کنڈکٹر اس کے قریب پہنچے گا تو اس کو پتہ ہے کہ 100 روپیہ کرایہ ہے اور وہ جیب سے 100 نکالے گا تو ساتھ خیال بھی پنپیں گے کہ 100 تو اس کو دے رہا ہوں. بیوی نے کہا تھا گھر سے آٹا ختم ہو گیا, بچی نے کہا تھا ابا جی میں اسکول جاتی ہوں مجھے لباس نیا چاہیے,
بچے نے اپنی فرمائش کی تھی، بوڑھی ماں کا دل کرتا ہے مجھے کو پھل ملے تو میں کھاؤں، لیکن 100 تو میں سے دے کے جا رہا ہوں۔ تو جب وہ 100 روپے آگے بڑھائے گا تو کنڈکٹر کہے گا نہیں جناب آپ پاس رکھیں، آپ کا کرایہ ہو چکا۔ وہ حیرت سے پوچھے گا مجھے کو یہاں پہ جانتا نہیں، میرا کرایہ کس نے دیا؟ صاحب اس نے نام نہیں بتایا، لیکن وہ کہتا تھا میں حضور کا میلاد مناتا ہوں۔ مجھے بتائیے جو خوشی اس کے سینے کے اندر داخل ہوگی، آمنہ کے لال خوش نہیں ہوں گے؟ میں اپنی قریبی دکان پہ جاؤں اور جا کر کے سب سے پرانا کھاتا کھلواؤں، کتنے کا بنے گا؟ 10,000 5,000 20,000 کا؟ اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں اس کو کہوں جناب یہ کھاتا کلیئر کر دو، بیچارہ تمہیں نہیں دے سکتا یہ میں دیتا ہوں، لیکن اس کو میرا نام نہ بتانا۔ اگلی بار وہ دکان پہ آیا، ڈرتا ڈرتا جھجکتا کو 50 کی چینی مانگے گا، کو آدھا کلو گھی کا پیکٹ مانگے گا، اور دکاندار خوش ہو کے دے گا۔ تو پوچھے گا کہ جناب پہلے تو آپ باقی حساب مانگتے تھے آج نہیں مانگ رہے؟ وہ کہے گا کون سا حساب؟ آپ کا حساب تو کلیئر ہو گیا۔ میاں میں نے تو پیسے دیے نہیں، کلیئر کہاں سے ہو گیا؟ صاحب وہ ایک شخص آیا تھا، وہ اس نے کہا تھا میرا نام نہ بتانا، لیکن اسے یہ ضرور بتانا کہ مجھے حضور کے آنے کی خوشی ہے۔ تو مجھے بتائیے زمانے سے دکھ ختم ہوں گے کہ نہیں ختم ہوں گے؟ اس لیے جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ چراغاں بھی ضرور کریں، ہم جھنڈیاں بھی لگائیں۔ یہ جھنڈیاں، یہ چراغاں، یہ کمکمیں، یہ کاغذ کی جھنڈیاں، یہ پھول کی پتیاں کی اوقات کیا ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا ہمارا بس نہیں چلتا، وگرنہ ہم تو دل کاٹ کے محبوب کی راہ میں ڈال دیں۔ میں ہاتھ چما تینوں پیڑ پہندی، دل کردہ چما جتیاں نو۔ ہم تو محبت والے لوگ ہیں، ہم کسی سے پوچھ کے عشق نہیں کرتے، لیکن جو حضور کے آنے کا حقیقی مقصد تھا ہم اس جہالت کو زمانے سے ختم کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی بے پناہ حصار میں رکھے اور اپنی رحمتوں کا حصار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔